پڑھ سکے سب مل کر بآواز بلند صلوات۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ما شاء اللہ ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ الحمد للہ الملک القدوس السلام المؤمن المہیمن العزیز الجبار المتکبر الحق الذي قوله حق ووعده حق وامره حق وقال الحق في كتاب الحق ويعلمون ان الله هو الحق۔ الصلاة والسلام على النبي الحق والنبأ الحق وصاحب كتاب الحق وقال الحق في حقه إنا أرسلناك بالحق هو أبو القاسم محمد۔ ثم الصلاة والسلام الحق على وصي الحق وولي الحق وخليفة الحق الذي لسانه لسان الحق وبيانه بيان الحق وظهر في مكان الحق هو حقيقة الحق وصراط الحق وسراج الحق وإمام الحق۔ وقال النبي لحقه الحق مع علي وعلي مع الحق۔ اللهم أدر الحق حيث ما دار علي وعلى آله الطيبين الطاهرين الحقيقيين المعصومين ولعنة الله على أعداء الحق أجمعين من يوم عداوتهم إلى يوم الحق۔ أما بعد فقد قال الله سبحانه بسم الله الرحمن الرحيم وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا يَوْمَ نَدْعُو كُلَّ أُنَاسٍ بِإِمَامِهِمْ صلوات۔ آپ کا آغاز مجلس میں گزارش کروں گا جگہ خالی ہے، اگر تھوڑا تھوڑا سا قربت اختیار کریں گے قریب آ جائیں گے اور اس نے مجلس میں اضافہ ہوگا، تھوڑا تھوڑا سا زحمت فرماتے ہوئے اگر قریب آ جائیں، درود پڑھتے ہوئے محمد و آل محمد کی دعا۔ مجلس کی قبولیت کے لیے، بیماروں کی صحت یابی کے لیے، حاجات کی استجابت کے لیے بآواز بلند صلوات۔ اجازت حضور، واجب الاحترام صاحبان فہم و ذکا، محبان نقطہ با، تشنگان بادہ بلا، سائلان دست خدا، ساکنان شہر وفا، عاشقان کل کفاؤ حل عطاؤ انماؤ لا فتح۔ سلسلہ گفتگو کا 8واں مرحلہ ہے۔ بارگاہ رب العزت میں مسلسل شکر گزار ہیں کہ زندگی کو ایک موقع اور دیا، حیات میں اضافہ کیا اور پھر اس ذکر میں چلے آئے کہ جس میں آنا بھی عبادت ہے، بیٹھنا بھی عبادت ہے، سننا بھی عبادت ہے، سنانا بھی عبادت ہے، کیونکہ ذکر ہی اس کا ہے جسے دیکھنا بھی عبادت ہے۔ ایسی ہستی کا تذکرہ مل بیٹھ کے کر رہے ہیں کہ جس کا ذکر کرنا بھی عبادت ہے۔ اور سرنامہ کلام کی آیت جو میں نے تلاوت کرنے کا مسلسل شرف حاصل کیا، ارشاد ہوا وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ، اللہ نے آدم کی اولاد پر احسان کیا ہے، انہیں مکرم بنایا ہے، انہیں عزت والا بنایا ہے، انہیں شان و شوکت والا بنایا ہے۔ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، ان کے لیے سواریوں کا انتظام کیا ہے۔ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ، آدم کی اولاد رزق ہر مخلوق کو دیا ہے، لیکن تمہارا رزق نجاستوں میں نہیں رکھا، طہارتوں میں رکھا ہے۔ شان بتا رہا ہے، آپ کی عزت بتا رہا ہے، رتبہ مقام منزلت بیان فرما رہا ہے۔ رزقناہم من الطیبات وفضلناہم علی کثیر ممن خلقنا تفضیلا، اور میں نے اپنی کثیر مخلوق پہ تمہیں فضیلت عطا کی ہے۔ فضیلت عطا کی ہے تو اب ذرا اپنے اوپر نگاہ کرو کہ جب میں اتنی فضیلت والا ہوں تو میرا امام کتنی فضیلت والا ہونا چاہیے۔ آسانی سے بالکل ترجمہ میں نے آپ کی نظر کیا تاکہ اذان عالی میں کچھ نئے چہرے بھی دیکھ رہا ہوں، ان تک بھی بات پہنچ جائے۔ اے آدم کی اولاد، تمہیں شان، رتبے، مرتبے، مقام کا بنایا ہے۔ آگے کہا یوم ندعو کل اناس بامامہم،
قیامت کے دن ہر ایک کو امام کے ساتھ بلائیں گے. کتنی شان کتنی مرتبے والے کیوں نہ ہو جاؤ، جب میں اپنی بارگاہ میں بلاؤں گا تو تمہاری شان و شوکت کو نہیں دیکھوں گا، آگے چلنے والے امام کو دیکھوں گا. جملہ آپ کی نظر سماعت کر رہا ہوں. یوم ندعو کل اناس بامامہم، ہم بلائیں گے تو امام کے ساتھ بلائیں گے. امام آگے آگے ہوگا، ماموم پیچھے پیچھے چلے گا. اللہ ہر ایک کو نہیں، امام کو دیکھے گا کہ امام کون ہے، ہادی کون ہے، آگ کس کے پیچھے رہا ہے. جملہ آپ کی نظر کر رہا ہوں. اسی لیے ہدایت بشریت کے لیے امامت کی ضرورت یوں ہے کہ پتہ چل جائے گمراہ کے پیچھے جا رہا ہے یا ہادی کے پیچھے جا رہا ہے. اگر گمراہ کے پیچھے جا رہا ہے تو پوچھنا کیسا، یہ بھی وہیں جائے گا جہاں وہ جائے گا. اگر ہادی کے پیچھے جا رہا ہے تو پھر ہادی کے پیچھے چلنے والا وہاں جائے گا جہاں ہادی جائے گا. یہی وجہ ہے کہ ہم دنیا والوں سے کہتے ہیں امام سب نے مانے، امام سب نے تسلیم کیے، امام کے پیچھے ہر ایک چلا. ہر ایک امام کے پیچھے جا رہا ہے، ہر ایک، سب نے امام مانے. تو ہم یہ اتنا کہتے تھا، جو میری طرف کر لیجیے، وہ آ کے بیٹھنے گئے، کافی دیر ہو گئی. ہر ایک امام کے پیچھے جا رہا ہے. دنیا والوں کو یہی کہتے ہیں جب میدان محشر میں امام کی ضرورت ہے تو کسی نہ کسی کو تو امام مانا ہے. ہر ایک نے مانا ہے. تیسری چوتھی تقریر میں میں بیان کر چکا، ہر ایک نے مانا ہے. جب امام کو مانا ہے، ماننا بھی ہے، تو ذرا ماننے سے پہلے اس کا ماضی تو دیکھ لیا کرو. بڑی آہستگی سے میں نے جملہ آپ کی نظر کیا. یہاں سے وہاں تک کتنے لوگ میرے سامنے تشریف فرمائے. آج چونکہ نوجوان چہرے زیادہ دیکھ رہا ہوں، ان کے حوالے جملہ کرنا ہے. جب جانا امام کے پیچھے ہے تو امام کی ضرورت تو ہے. جب امام کی ضرورت ہے تو کسی نہ کسی کو امام ماننا تو ہے. جب کسی نہ کسی کو امام ماننا ہے تو ماننے سے پہلے ذرا اس کا ماضی تو دیکھا کرو، ذرا دیکھا تو کرو کہ اس کا بچپن کیسے گزرا، اس کی کمسنی کیسے گزری، اس کی نوعمری کیسے گزری، اس کی نوخیزی کیسے گزری، اس کی جوانی کیسے گزری، اس کی نوجوانی کیسے گزری. وہ آیا کہاں پر، وہ رہا کہاں پر، وہ سویا کہاں پر، وہ جاگا کہاں پر، وہ بھاگا کہاں پر. بیٹھا ہوا ہے ذرا دیکھا کرو، ماننے سے پہلے نگاہ کر لیا کرو کہ ہم کسے مان رہے ہیں. ذرا ماننے سے پہلے نگاہ کرو بچپن کیسے گزرا، جوانی کیسے گزری، نوعمری کیسے گزری، نوخیزی کیسے گزری، کمسنی کیسے گزری. وہ آیا کہاں پر، وہ رہا کہاں پر، وہ جاگا کہاں پر، وہ بھاگا کہاں پر، وہ ہنسا کہاں پر، وہ رویا کہاں پر. ذرا دیکھو، اور جب دیکھو تو پھر سمجھو کہ اسے ماننا ہے یا نہیں ماننا. آؤ ہم بتاتے ہیں کہ ماننا ہے تو کسے ماننا ہے. ہم علی والے سر جھکا کے نہیں، سر اٹھا کے کہتے ہیں کہ ہم نے اسے مانا جو صرف مکے اور مدینے کا نہیں، سارے عالمین کا امام ہے. یہی وجہ ہے کہ اس گھر میں آیا جو ہدی للعالمین ہے، اس کے گھر میں آیا جو رب العالمین ہے، اس کا مددگار بن کے آیا جو رحمت للعالمین ہے، اور اس کا شوہر بن کے آیا جو سیدۃ النساء العالمین. اور اب آدھے صلوات بھی محمد و آل محمد کی. اور جو فرما رہے ہیں سارے ہماری باتوں کو سنتے. ماننے سے پہلے دیکھو کہ کسے مان رہے ہو. آؤ ہم بتاتے ہیں کہ کسے ماننا چاہیے. ایسے کو مانو جس کا اقتدار مکے اور مدینے میں الجھا ہوا نہ ہو، عالمین پہ اختیار رکھتا ہو. آئے تو اس بیت میں آئے جو بیت ہدی للعالمین ہے. دائرہ تو دیکھو کتنا بڑا ہے. اس بیت میں آ رہا ہے جو ہدی للعالمین ہے، اس کے بیت میں آ رہا ہے جو رب العالمین ہے، اس کا مددگار بن کے آ رہا ہے جو رحمت للعالمین ہے، اس کا شوہر بن کے آ رہا ہے جو سیدۃ النساء العالمین ہے. جملہ ایسے سے کہوں گا، جس امام کا اختیار عالمین پہ ہو وہ مکے اور مدینے کی خلافت کے لیے تلوار کیوں اٹھائے گا؟ ایسا جملہ میں نے آپ کی نظر کیا. سوال کرتے ہیں بچے اگر علی کا حق تھا تو علی نے تلوار کیوں نہیں اٹھائی؟ جو اتنا بڑا اختیار رکھے وہ مکہ اور مدینے کے لیے تلوار بلند کرے گا. یہ تو امت کا فرض ہے، ہدایت امت نے لینی ہے، امام نے نہیں. تو امت کا کام ہے کہ کس سے ہدایت لے، کس کو امام مانے. جو ہدایت کا طالب ہے وہ در پہ چل کے آئے گا.
کعبہ اپنا حج کروانے نہیں آتا. یا علی میں نبی نے فرمایا یا علی مسلوں کا مسل الکعبہ توتی ولا تاتی. اے علی تیری مثال کعبے جیسی ہے. لوگ کعبے کے پاس آتے ہیں. میرے بیدار سوال ہے. ایک سامنے عزت دار لوگ مجلسی لوگ تشریف فرما ہے. کعبہ کبھی گیا کہ میں آ گیا ہوں میرا حج کر دو. لاہور والوں میرا حج کر دو. کراچی والوں میرا حج کر دو. کعبے کو پرواہ نہیں ہے. کوئی حج کرے تب بھی کعبہ ہے, نہ کرے تب بھی کعبہ ہے. جب خاموش بیت کا یہ عالم ہے تو علی تو بولتا ہوا کعبہ. سارے مل کے ایک سامنے کا شکر گزار مجلس لوگ عزت دار افراد تشریف فرما ہے. جملے کچھ آپ کی نظر کر رہا ہوں, نوجوانوں کے لیے دلیل کا کام دیں گے. یوم ندعو کل اناس بامامہم, کل کے کل, اناس کو لوگوں, کل امام کے ساتھ لفظ کل لگا ہے. کل, یہ کل ذرا واضح کرنا ہے. امام کون؟ جو کل سے رشتہ رکھتا ہو. امام کون؟ جس کا تعلق کل سے ہو. اب سورہ یاسین میں فرمایا وَكُلَّ شَيْءٍ, آگے بھی پڑھنا پڑے گا کیا؟ وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ, ہر شے امام مبین میں رکھ دی ہے. جملہ کو آہستہ سے, صرف امام میں نہیں رکھی, امام مبین میں رکھی ہے. حالات دیکھ رہے ہیں, صرف امام میں نہیں, امام مبین میں, روشن واضح امام میں رکھا ہے. کس کو رکھا ہے؟ کل شے کو رکھا ہے. کل شے تلاش کرو تو امام کو پتہ بتائے گی, امام مبین تلاش کرو تو کل شے کی خبریں سنائے گا. یہ کل شے ہے کیا؟ شجر شے ہے, حجر شے ہے, بشر شے ہے, کمر شے ہے, چرند شے ہے, پرند شے ہے, درند شے ہے, انسان شے ہے, جنات شے ہے, نسنا شے ہے, حور شے ہے, غلمان شے ہے. یہ سب کا سب شے ہے. اور سورہ یاسین نے کہا ہر شے امام مبین میں ہے. تو پھر پتہ چل گیا امام مبین وہ ہوگا جو شے کے بعد نہ بنے, شے سے پہلے بنے, شے کا محتاج نہ ہو, شے پہ اختیار رکھتا ہو. جاؤ جا کے تلاش کرو, ہر ایک محتاج نظر آیا, بس علی وہ ہے جو انگلی کے اشارے سے سورج پلٹا رہا ہے, ٹھوکر سے مردہ اٹھا رہا. ایسے ایک صلوات بھی محمد والے محمد پہ. ایسے امام کے پیچھے چلے اور دنیا کو بتا رہے ہیں یہ ہے وہ ہدایت بشریت کے لیے امامت کی ضرورت. ایسے امام کے پیچھے چلنا ہے. اگر ہدایت لینا چاہ رہے ہو, کیسا امام؟ تو پوچھتا نظر نہ آئے, کل شے اس کے اندر ہو. کل شیء احصیناہ فی امام مبین, ہم نے کل کی کل شے امام مبین میں رکھی ہے. ترجمہ یہی ہے, یہاں سے لے کر وہاں تک اور باہر تک بیٹھا ہوا ہر ایک معزز عزت دار حسین کا عزتدار مجلس میں بیٹھا ہوا شخص, جملہ آپ کی نظر کر رہا ہوں, پھر دیکھوں گا کیسے دعا ارشاد فرماتے ہیں. کل کی کل شے امام میں رکھی ہے, امام میں رکھی ہے. چرند پرند درند انسان بشر یہ سب کا سب شے ہے, اور شے ہے امام مبین میں. اصول یہ ہے ہمیشہ چھوٹی چیز کو بڑی میں رکھا جاتا. میں نے پہلے اشارہ کر دیا, پہلے آپ کو متوجہ کر دیا, ایک سامنے کے حوالے کر دیا. آیت کہہ رہی ہے کل کی کل شے امام میں ہے, امام مبین میں ہے. اور اصول یہ ہے ہمیشہ چھوٹی چیز کو بڑی میں رکھا جاتا ہے. جب ساری شے امام مبین میں ہے تو پھر ماننا پڑے گا کائنات چھوٹی ہے, علی بڑا. سب مل کے جاتا ہے. اور آپ کو سلامت رکھے, آباد و شاد رکھے. اسی طرح صلوات بھی محمد والے محمد. جو فرما رہے میرے سارے محترم سننے والے, ابھی گفتگو کا آغاز ہوا ہے. کل شے امام مبین میں ہے, کل کی کل شے امام میں ہے, میں ہے, فی
ظرفیت کے لیے آتا ہے. ظرفیت مظروف بڑا ہوگا، ظرفیت میں آنے والی چیز چھوٹی ہوگی، ظرف بڑا ہوگا، ظرفیت میں آنے والا مظروف چھوٹا. جملہ ایک سامنے کی نظر کر رہا ہوں. کل کی کل شے امام مبین میں ہے. امام مبین بڑا ہے، کائنات چھوٹی ہے. ایسے ہی ہے. کون سی شے؟ کل کی کل شے. یہ کل کیا ہوتا ہے؟ سارا جہان. سارا جہان. کل کا کل. اگر یہ 1000 گز کا پلاٹ ہے اور میں کہوں یہ 1000 کا 1000 آپ کا، تو کہیں گے کل کا کل دے دیا. اگر میں 100 فٹ بچا لوں، کل تو نہ ہوا نا، ایک کل تو نہیں دیا. تو کیا ہوگا؟ یہ دو جز ہوئے، ایک بڑا جز ایک چھوٹا جز. اللہ جز نہیں دے رہا. جاگیں گے مجمع بیدار سماعت ہیں. جملہ ایک سامنے کی نظر کر رہا ہوں. اللہ جز نہیں دے رہا. جز نہیں کہا کہ جز دے دیا ہے امام مبین میں رکھا ہے، کہا کل کا کل امام مبین میں رکھا ہے. اچھا، میں نے کہا یہ کل کا کل آپ کو دے دیا. جیسا میں ویسا میرا کل. میں نے کہا میں نے اپنی کل جائیداد آل محمد کے لیے وقف کر دی. کل جائیداد. تو جیسا محدود میں ویسی میری جائیداد. خان مرثیہ خان عزادار ماتمی، ہم نے اپنی ساری توانائی اہل بیت کے لیے وقف کر دی ہے. تو جیسے ہم ویسے ہماری توانائی. نتیجہ کیا؟ یعنی ہمارا کل مختصر ہے، ہمارا کل محدود ہے، ہمارا کل احتیاج نہ رکھنے والا ہے، ہمارا کل وسعتوں میں سمجھ جانا والا ہے. ہمارا کل محدود جیسے ہم ویسا ہمارا کل ہے. لیکن یہ کل شے ہمارا کل نہیں. اللہ کہہ رہے میں نے کل کا کل. جاگنا پڑے گا. ایک سامنے کو بات بڑی ہے، یہ کل بننے کا نہیں ہے، اللہ کا کل ہے. تو ترجمہ بعد میں کرنا، پہلے یہ بتاؤ اللہ کا کل کتنا بڑا ہے. کیونکہ اللہ کا کل تو سمجھ میں نہیں آ سکتا. عقل چھوٹی ہے، کل بڑا ہے. دنیا والوں جب اللہ کا کل سمجھ نہیں آتا تو جس کے اندر کل ہے وہ امام کیسے سمجھ میں آئے گا. نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری. خدمت محمد و آل محمد بلند تر صلوات. ایک اور اس سے بلند صلوات محمد و آل محمد. تو جو فرما رہے ہیں ہمارا کل نہیں، اللہ کہہ رہا ہے میرا کل شے. اللہ کا کل کتنا بڑا ہے عقل میں نہیں آتا. وہ کل شے ہے امام میں. چھوٹی چیز بڑی میں رکھی جاتی ہے، تو کل شے چھوٹی، امام بڑا. اب جب اللہ کا کل سمجھ نہیں آ رہا تو جس کے اندر یہ کل شے ہے وہ عقلوں میں آئے گا. ماننا ہے صرف، حقیقت کو درک نہیں کر سکتے. نبی پہلے فرما چکے یا علی ما عرفک الا اللہ وانا. علی تجھے کسی نے پہچانا ہی نہیں، یا اللہ نے پہچانا ہے یا میں نے پہچانا. حقیقت نہیں جانتے. جو آگے بڑھا کل کہتا ہے ایسا جس کو اللہ نے کل عطا کیا، علم کل عطا کر دیا. آصف ابن برخیہ کو بھی علم دیا تھا. ومن عنده علم من الکتاب، عنده علم من الکتاب. آصف ابن برخیہ کو تھوڑا سا علم دیا. یہ کون ہے؟ کون ہے؟ حضرت سلیمان کے وزیر ہیں. پوری توجہ میرے ساتھ باتوں سننے والا. حضرت سلیمان کے وزیر بھی ہیں، جانشین بھی ہیں. اور سلیمان کہہ رہے ہیں کہ کون ہے تم میں جو لمحوں میں تخت بلقیس یہاں لے کر آئے. توجہ میرے سارے باتوں سننے والوں کی. بھرے دربار میں کہہ رہے ہیں، غار میں نہیں کہہ رہے. بھرے دربار میں تعارف کہاں کیا جائے گا وزیر کا؟ تاریخ یہی کہتی ہے جب بھی وزیر کا تعارف کرایا گیا ہے میدان میں کرایا گیا ہے، بھرے مجمع میں کرایا گیا ہے. بند کمرے میں دو نے تیسرے کو نہیں بنایا، بھرے مجمع میں بنایا گیا. حضرت سلیمان لانا تخت بلقیس کا
جمع ہوا ہے. سلیمان کہہ رہے کون ہے تم میں؟ یا ایھا الملؤ، اے میری قوم، اے میرے لوگوں، اے میرے ساتھیوں، تم میں کون ہے جو حضرت بلقیس کا تخت یہاں لے کر آئے؟ تخت منگوانا تھا. قال عفریت من الجن، جنات کا سردار بولا، سب سے بڑا جن بولا، پہلوان جن بولا، بڑا جن بولا، انا آتیک بہ قبل ان تقوم من مقامک، میں اتنی جلدی لاؤں گا آپ کھڑے بھی نہیں ہوگے کہ تخت آ جائے گا. کسی نے ترجمہ کیا آپ کا دربار برخاست نہیں ہوگا کہ تخت آ جائے گا. تو حضرت سلیمان آپ کو تو تخت چاہیے تھا، وہ یہ لا رہا ہے. سارے میرے محترم سننے والے نوجوانوں کی تعداد زیادہ ہے، نوجوانوں کے حوالے آج جملہ کرنا ہے، بزرگوں سے دعا ہوگی، نوجوانوں سے دعوت بھی ہوگی. کچھ خاموش بھی نظر آ رہے ہیں مجھے. اے حضرت، دلیل تمہارے حوالے، اے حضرت سلیمان آپ کو تخت چاہیے تھا، یہ کہہ رہا میں لا کے دے رہا ہوں، کھڑے بھی نہیں ہوں گے تخت آ جائے گا، آپ کا مسئلہ حل ہو جائے گا. ملکہ بلقیس جب آئے گی تو تخت اسے نظر آ جائے گا، وہ تو بعد میں آئے گی، اتنی جلدی تخت آپ کے پاس آ رہا ہے، آپ کو اور کیا چاہیے؟ کہنے لگے نہیں، اس سے بھی پہلے تخت چاہیے. پتہ چلا تخت منگوا کے صرف تخت نہیں منگوا رہے، جانشین کا دارو بھی کرا رہے ہیں. جنات چھوٹے ہوتے ہیں، نبی کا وزیر بڑا ہوتا ہے. یہی وجہ ہے دنیا والے صرف انسانوں کے امام بنے. علی وہ ہے جو امام الانس بھی ہے، جنات بھی ہے. امام الانس والجنہ، جنات کا بھی امام ہے، انسانوں کا بھی امام ہے. وزیر آگے بڑھا، آگے بڑھ کر کہنے لگا انا آتیک بہ قبل ان یرتد الیک طرفک، اس سے پہلے کہ آپ کی پل کے جھپکے میں وہ تخت لا کے رکھ دوں گا سامنے. کہاں سے لانا ہے؟ یمن سے. اس سے پہلے کہاں لانا ہے؟ فلسطین میں. اس سے پہلے کہ آپ کی پل کے جھپکے ہیں میں وہ تخت لا کے رکھ دوں گا آپ کے سامنے. حضرت سلیمان نے کہا جاؤ منگا لو، لے آؤ. اس نے لا کے رکھ دیا. اب میرا جملہ، ہر قوم کے جتنے افراد ہوتے ہیں، ہر نبی اپنی قوم کے تمام افراد سے افضل ہوا کرتا ہے. اے سلیمان علیہ السلام، یہ جو آصف ابن برقیہ ہے، یہ جو پلک جھپکنے میں منگوا رہا ہے، آپ نبی ہیں، آپ کی طاقت تو اس سے بھی زیادہ ہے. سارے محترم سننے والے، جملہ آپ کے حوالے، ایک سوال جو ذہنوں میں آتا ہے اس کا جواب. اے آصف ابن برقیہ، بولے یہ آواز، اے آصف ابن برقیہ، اے حضرت سلیمان، بلانا ہے، تخت آپ نے منگوانا ہے، آصف سے کیوں منگوایا؟ آپ نے خود کیوں نہیں تخت لائے؟ آپ کی طاقت، آپ کا علم تو آصف ابن برقیہ سے زیادہ ہے، کیونکہ آپ نبی ہیں اور نبی ہوتا ہی وہ ہے جو افضل ہو. تو آپ نے اتنے بڑے مجمع کو بلا کر ایک مقابلہ سا کروا دیا، کون ہے جو سب سے پہلے لے کر آئے؟ جنات کا سردار کہنے لگا میں لے آؤں گا، کھڑے ہونے سے پہلے لاؤں گا. آصف ابن برقیہ کہنے لگا پلک جھپکنے سے پہلے لاؤں گا. تو آپ تو اس سے بھی پہلے لا سکتے تھے، دل دھڑکنے سے پہلے لے آتے، آپ خود کیوں نہیں لائے؟ آصف ابن برقیہ سے کیوں منگوایا؟ کہ یہی وجہ ہے، دنیا کو سمجھا رہا ہوں، مجھے اپنا تعارف نہیں کرانا، آصف کا تعارف کرانا ہے، جانشین کا تعارف کروانا ہے. آج دنیا کہتی ہے ہر بات میں علی کی شان، ہر بات میں علی کی بات. بھائی یہی وجہ تھی، نبی اپنا تعارف نہیں کروا رہے تھے، علی کا تعارف کروایا تھا. ڈٹ کے جو حافظ قرآن ہو گئے، ڈٹ کے جو حافظ قرآن ہو گئے، حیدر کا ذکر چھیڑا تو حیران ہو گئے. علی کے بغض میں ساری عبادت ہو گئی بیکار، سجدے ہزار کر کے بھی شیطان ہو گئے. ان کے بارے نعرہ حیدری. جو فرما رہے ہیں نبی نے اپنا تعارف نہیں کرایا. آپ کہتے ہیں حضور یہ بات کیا ہے کہ کل علم اسے دوں گا جو رجل ہوگا؟ بھرے مجمع میں کہہ رہے ہیں 2 گلیوں سے خیبر کا در نبی نے نہیں، علی نے اکھاڑ لیا. کیوں؟ اپنا تعارف نہیں کرانا، جانشین کا تعارف کرانا ہے. ہر میدان میں علی ابن ابی طالب کو آگے کیا؟ کیوں؟ اس لیے کہ تعارف اچھا کرانا ہے. اور خیبر تو خیبر ہے، خیبر ہے. آج کا مسلمان بھی یہودیوں سے پریشان.
ہے نہیں ہے ایسا؟ جس کو دیکھو وہ کہے یہودیوں نے ناک بدم کیا ہوا ہے، فلسطینی مظلوموں پہ بمباری کر رہے ہیں، غزہ پہ حملے کر رہے ہیں، نہ شرم ہے، نہ حیا ہے، نہ انسانیت کا پاس ہے۔ ایمان کم ہو گیا ہے، مسلمانوں میں ایمان کم ہو گیا ہے، کل ایمان سے دور جو ہیں۔ ایمان کم اس لیے ہو گیا ہے، آج کا مسلمان کہتا ہے میں بائیکاٹ کر دوں گا، آج کا بائیکاٹ میں اس کی لڑائی ہوگی، مقابلہ ہوگا۔ دیکھو نبی کی سیرت میں مل رہا ہے کہ نبی نے یہودیوں سے مقابلہ کیسے کیا ہے۔ پوری زندگی میں ایک جنگ ہوئی ہے یہودیوں سے جسے جنگ خیبر کہا جاتا ہے، اور اس جنگ کو نبی نے کیسے لڑا؟ جیسے نبی نے لڑا ویسے تم لڑنا۔ نبی نے کیسے جنگ کی؟ نبی کی اجازت سے پہلے کئی لوگ جاتے رہے لیکن خیبر فتح نہ ہوا۔ اب نبی نے کہا کالا علم مرد کو دوں گا، علی کو بلا کے علم دیا، علی کو آگے کیا، علی کو آگے کرنا تھا، خیبر فتح ہو گیا۔ نبی نے سکھا دیا اگر یہودیوں سے جیتنا ہے تو علی کو آگے کرنا پڑے گا، یہ آگے کرنا ہی تو امام ماننا ہوتا ہے۔ صلوات بھی محمد و آل محمد کی ذات محمد بلا۔ نبی نے علی کو آگے کیا، علی کو بھیجا، آگے کرنا، پیشوا بنانا، یہ کیا ہے؟ امت کو پیچھے کر دیا، علی کو آگے کر دیا، سمجھا دیا کہ اگر یہودیوں سے لڑنا ہے تو علی کے پیچھے چلنا پڑے گا۔ یہی وجہ ہے کہ 57 اسلامی ممالک میں بس ایک ملک ہے جو ڈٹ کے کھڑا ہے، اور یہ وہی ملک ہے جو علی والا ہے۔ بے شک یہ وہی ملک ہے جس کے گلی کوچے میں شام سے علی علی کر سکتے ہو، بے شک کوئی فتویٰ نہیں لگائے گا۔ علی والوں کی سلطنت ہے، اگر علی والوں کو آگے کرو گے یہودی فی النار ہو جائے گا، علی والوں کو آگے کرو گے ظلم ختم ہو جائے گا۔ مانو علی ابن ابی طالب کو اور پڑھو خیبر کی جنگ۔ دوست کہنے لگے، بڑے پیارا مشورہ دیا، کب تک خیبر خندق سنیں گے؟ کب تک بھلا خیبر خندق سنتے رہیں گے؟ تو خیبر خندق جملہ آہستہ سے کہوں گا، خیبر خندق سے پریشانی صرف دو لوگوں کو ہے، یا ہارنے والوں کو یا بھاگنے والوں کو۔ جملہ میں نے کہا میرے دوست، کب تک خیبر خندق سنیں گے؟ بھائی پریشانی کیا ہے آپ کو خیبر خندق سننے سے؟ اگر قوم کو دلیر بنانا ہے تو علی کی دلیری کا تذکرہ کرنا پڑے گا۔ اگر بزدل بنانا ہے خواب غفلت میں سنا دو قوم کو، بزدل بن جائے گی۔ بہادر بنانا ہے تو بار بار بتانا پڑے گا کہ تمہارا امام کتنا بہادر ہے، تمہیں کتنا بہادر ہونا چاہیے۔ آج جائیں ایران میں، جنگوں کے تذکرے نہیں ہیں، عراق جنگ کی باتیں نہیں ہیں، اپنے شہیدوں کو انہوں نے زندہ نہیں رکھا ہوا، ہر چوک پہ ہر شہر میں یادگار شہدا نہیں ہے۔ جنگ یاد دلاؤ تاکہ جوانی سلامت رہے، جنگ یاد دلاؤ تاکہ جلد سلامت رہے، جنگ یاد دلاؤ تاکہ قوم دلیر پیدا ہو۔ خندق خیبر، خندق خیبر، خندق اور خیبر میں دو ہی تو چیزیں ہیں، خندق میں کل ایمان ہے، خیبر میں مرد کا ذکر ہے۔ اس سے بلند صلوات محمد و آل محمد پہ پڑھیں۔ اہمیت سمجھ رہے؟ دو جملے بس آپ کے حوالے مجھے کرنا ہے اشارہ کرنے کے لیے، تاکہ پتہ چلے بزدلوں کو ماننے والے نہیں ہیں، نبی کے بعد مانا ہے، ہدایت کے لیے مانا ہے تو کسے مانا ہے؟ دو جملے بس آپ کے حوالے کرنے ہیں۔ خیبر خندق، خندق میں کل ایمان کا تذکرہ ہے، خیبر میں رجل کا تذکرہ ہے، مرد کا تذکرہ ہے۔ اور ہوا کیا؟ نبی اکرم اپنا قافلہ لے کر، سپاہی لے کر پہنچے، پہاڑی کے اوپر 7 قلعے بنے ہوئے تھے یہودیوں کے، 10,000 یہودی اس قلعے میں رہتے تھے۔ مسلمانوں نے محاصرہ کر لیا، قلعے میں یہودی ہیں، راشن بہت ہے کھانے پینے کے لیے، مسلمان نیچے انتظار کر رہے ہیں۔ اس انتظار کے عالم میں ایک صاحب آگے بڑھے، علم لیا، ساتھیوں کو لیا، چل پڑے۔ تاریخ کہتی ہے یہ وہی تھے جو عمر میں بھی بڑے تھے، قد میں بھی بڑے تھے۔ لیا، قوم کو لے کے چڑھ گئے چھت پہ، چڑھ گئے پہاڑی پر، قلعہ اونچا تھا، پہاڑی پہ چڑھے، بڑی مشکل سے چڑھے۔
سامنے سے حارث آیا، مرحب کا چھوٹا بھائی، آتے ہی اس نے آواز دی، کون آیا ہے میرے مقابل؟ آواز آنے کی دیر تھی، جتنی مشکل سے چڑھے تھے اتنی آسانی سے نیچے آ گئے، پھر گئے، پھر واپس آئے، آخر نبی کا سامنا ہوا، مجھے کیوں واپس آتے ہو؟ سردار نے کہا سرکار میں کیا کروں، لشکر واپس آ جاتا ہے۔ لشکر سے پوچھا تم واپس کیوں آتے ہو؟ کہ سرکار ہم کیا کریں، سالار کے بغیر لڑے، سالار واپس آ جاتا ہے۔ اب یہ معاملہ الجھا ہوا تھا، سالار ہے یا لشکر ہے؟ فیصلہ اس وقت ہوا جب نبی نے لشکر نہیں بدلا۔ بیدار مجمع، بیدار سماتے ہیں، ایک ایک شاہ میں عزت دار مجمع ہے۔ اب نبی نے بھی طریقہ کیا کیا؟ فرمایا لاؤتین رائدہ غدن کرنا رجلن کرنارن غیر فرار، کل علم اسے دوں گا جو رجل ہوگا، کرار ہوگا، غیر فرار ہوگا، یحب اللہ و رسولہ، اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرنے والا ہوگا، ویحبہ اللہ و رسول، اللہ اور اس کا رسول بھی اس سے محبت کرنے والا ہوگا۔ نبی کہہ سکتے تھے کل علم علی کو دوں گا، اب تک تو تم سب لے گئے، اب کل علی کو دوں گا، لیکن نبی نے علی نہیں کہا، علی کا قصیدہ پڑھ دیا، سماعت بیان کی، شان بیان کی۔ کل ہو جائے گا جس میں یہ صفتیں ہوں۔ تاریخ کہتی ہے تاریخ تحریر کر رہی ہے کہ ساری رات مسلمان عبادت میں گزارتے رہے، بیدار رہے، سوڑے نہیں، کہنے لگے کل علم ملنا ہے، اور علم ملنا ہے رجل کو۔ نبی فرما چکے کل علم رجل کو دوں گا، یہاں جملہ ایک سامع کی نظر ہے، کل کا علم مرد کو ملے گا، رجل کو ملے گا۔ یا رسول اللہ یہ رجل کہنے کی ضرورت کیا ہے؟ تم کہہ رہے رجل، اس میں ایک راز ہے جو دوستوں کے حوالے کرنا ہے۔ میں نے عالم خیال میں پوچھا یا رسول اللہ بتائیے رجل کہنے کی ضرورت کیا ہے؟ کہ تمہیں سمجھا رہا ہوں، آنے والے دور کے لوگوں کو سمجھا رہا ہوں، اچھی طرح یاد رکھنا جب بھی مردوں کا لشکر ہو اس کا سالار مرد کو ہی بنانا۔ گرین ٹاؤن کا باشعور مجمع مجلس سے لوگ بیٹھے ہیں، جب بھی مردوں کا لشکر ہو تو لشکر کا سالار مرد ہونا چاہیے، عورت نہیں ہونی چاہیے۔ نبی سمجھا گئے، بتا گئے ایسا کرو، مرد کو علم دوں گا۔ آ گیا، نماز فجر تمام ہوئی، نبی خیمے سے باہر آئے، افراد کو دیکھا، مجمع کو دیکھا، ان کو دیکھا، ان کو دیکھا، ان کو دیکھا، ان کو دیکھا، ہر جگہ عبداللہ تو ملا، وجہ اللہ نہیں ملا۔ نبی نے کہا این علی، کہاں ہے علی ابن ابی طالب؟ ایک صاحب آگے بڑھے کہ یا رسول اللہ انہیں تو آنکھوں میں آشوب چشم ہے، نظر نہیں آ رہا۔ کہ بلاؤ علی کو۔ کون گیا بلانے؟ ایک طرف ابو ذر، دوسری طرف سلمان، یہاں سے لے کر آخر تک دو جملے آخری، ایک طرف ابو ذر، سلیمان فارسی یا اور کوئی فارسی؟ جی بھائی سلمان فارسی، ایک طرف ابو ذر دوسری طرف سلمان، دو گئے، بیچ میں علی کو لے کر آئے، ایک طرف 9 درجے کا ایمان، دوسری طرف 10 درجے کا ایمان، بیچ میں کل ایمان۔ علی کو لے کر آئے، جیسے علی آئے یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ، علی کہہ رہے آپ نے بلایا، علی حاضر ہو گیا۔ علی یہ لو علم، تم جاؤ خیبر فتح کرنا ہے۔ حسرت سب کو تھی، ملا علی کو، عین سے علی کو ملا، خواہش سب کو تھی، ملا علی کو۔ علی چل پڑے، پھر رکے، آواز دے کر کہا یا رسول اللہ یہ تو فرمائے کب تک لڑنا ہے؟ میں تشریف لے جانے والوں میں سے نہیں ہوں۔ واپس بھی نہیں آئے، وہیں رک کر کہا یا رسول اللہ کب تک لڑنا ہے؟ نبی نے فرمایا جب تک یہ اسلام نہ لے آئے یا خیبر فتح نہ ہو۔ علی آئے میدان میں، آئے پہاڑی پر، پہنچے علی ابن ابی طالب، بیٹھا ہوا تھا یہودی عالم، توریت پڑھتا جا رہا تھا۔ علی کو آگے دیکھا، علی کا چہرہ دیکھا، تیمری پہ بال دیکھے، علی کا جلال دیکھا، فوراً کہنے لگا کل والے اور تھے، آج والا اور ہے۔ مجھے حیرت تو اس بات پر ہے، اس نے ایک دفعہ
کو دیکھنے لگا، نشانیاں دیکھ رہا ہے، نشانیاں دیکھ رہا ہے، توریت پڑھ رہا ہے، علی کو دیکھ رہا ہے، توریت پڑھ رہا ہے، علی کو دیکھ رہا ہے. جملہ آہستہ سے کہوں جیسے چاہے سماعت فرمائیے گا. توریت پڑھ رہا ہے، علی کو دیکھ رہا ہے، تھا یہودی مگر تھا بڑا خوش قسمت، ایک ہی وقت میں توریت بھی پڑھ رہا تھا، قرآن بھی پڑھ رہا. دیکھتا چلا جا رہا ہے. علی آئے مرحب کے سامنے، حارث آیا قتل ہوا، اندر آیا قتل ہوا، مرحب نکلا. وہ بڑا پہلا آخری جملہ فضائل کا آپ جانو، مودت اہل بیت جانے. مرحب سامنے آیا، جلال اتنا پہ پھرا ہوا ہے مرحب، دو دو تلواریں، دو دو خوف، دو دو زرہ پہنے ہوئے میدان میں آیا ہے. کون ایسا طاقتور ہو گیا مسلمانوں میں جو میرے مقابلے پہ آیا ہے؟ یہ اتنی دلیری مسلمانوں میں کہاں آ گئی کہ حارث کو مار دیا، اندر کو مار دیا؟ کون سا مسلمان ایسا آیا ہے؟ علی کو دیکھا، جوان کو دیکھا، فوراً کہنے لگا مجھے پہچان، لقد علمت الخیبر انی مرحبا، سارا خیبر جانتا ہے میں مرحب ہوں. روک ڈال رہا ہے علی پر. جملہ آپ کی سماعتوں کے نظر کر رہا ہوں، پھر پتہ چلے گا کہ کسے امام مانا ہے. آ کر کہنے لگا لقد علمت الخیبر انی مرحبا، سارا خیبر جانتا ہے مجھے مرحب کہتے ہیں. علی نے اسی پہر میں جواب دیا وَسَمَّتْنِي أُمِّي حَیدَرَا، اگر تجھے مرحب کہتے ہیں تو میری ماں نے میرا نام حیدر رکھا. حیدر سننا تھا کہ لرز کے پیچھے ہٹا، حیدر کے نام کے پیچھے ہٹا. کل کا مرحب بھی، آج کا مرحب بھی، بولنے والا تو کوئی ہو. حیدر کہو گے تو پیچھے ہٹ جائے گا. پیچھے ہٹا مرحب، اس کا پیچھے ہٹنا تھا. یاد آیا ماں نے کہا تھا حیدر سے نہ لڑنا، سب سے لڑنا، حیدر سے نہ لڑنا. آخری جملہ آہستہ سے آپ سے کہوں گا، سب سے لڑنا، حیدر سے نہ لڑنا. میں نے کہا تھی وہ کافر کی ماں مگر اتنی سمجھدار تھی کافر کی ماں مگر اتنی سمجھدار تھی کہ بیٹے سے کہہ گئی حیدر سے نہ لڑنا. جب کافر کی ماں میں اتنا شعور ہے، عقل بھی ہے، شعور بھی ہے. اور یہ جملہ کافر کی ماں ہے، کہہ رہی ہے خبردار علی سے نہ لڑنا، حیدر سے نہ لڑنا، حیدر ہے اس سے نہ لڑنا. فوراً پیچھے ہٹا. ابلیس آیا، آگے کہنے لگا ایک نام کے کتنے ہوتے ہیں؟ لڑ پڑ. پتا چلا ابلیس خود نہیں لڑتا. سارے مسلمان، سارے عزتدار، سارے مجلسی لوگ، ابلیس خود نہیں لڑتا، دوسروں کو لڑواتا ہے. ابلیس خود لڑ لیتا نا، علی سے نہیں لڑا، اس کو آگے بڑھایا کہ لڑ لے، ایک جیسے کتنے ہوتے ہیں نام کے. وہ آیا علی کے مقابلے پہ، اس نے وار کیا، علی نے وار کو روکا. اب علی نے کہا مرحب ہوشیار. علی کا وار آ رہا ہے، ہوشیار اس لیے کر رہا ہو کیونکہ علی کبھی غافلوں پہ وار نہیں کرتا. مرحب نے وار کیا، علی نے روکا، علی نے وار کیا. مرحب کے دو ٹکڑے ہوتے چلے گئے. دو تلواریں لائے تھا، دو حصوں میں تقسیم ہو گیا. مرحب کا تقسیم ہونا تھا کہ جو سپاہی تھے چلے گئے قلعے میں، مرحب کی لاش کو چھوڑ دیا، قلعے میں چلے گئے. مرحب کی لاش پڑی رہی، قلعے میں چلے گئے. یہودی چلے گئے اندر، لاش چھوڑ کے چلے گئے. میں ان سے کہوں گا یہودیوں، یہ جیسا بھی تھا تمہارا سردار تھا، اسے غسل دیتے، کفن پہناتے، اسے دفناتے، لے جاتے پہلے پھر جاتے. کہہ کہ نہیں، ہمیں اپنا مطلب عزیز ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری. مرحب پڑا ہوا ہے، لے کے نہیں جا رہے. مزاج پتہ چلا، یہودیوں کا مزاج یہ تھا کہ سردار کے جنازے کو چھوڑ کے چلے جاتے. مرحب قتل ہوا کس کے ہاتھوں؟ علی کے ہاتھوں. علم کسے ملا؟ علی ابن ابی طالب کو. علم ملنے کا ہدف پورا کیا علی ابن ابی طالب نے. لیکن کمال یہ ہے علی جیسے علمدار کے ہوتے ہوئے دنیا عباس کو علمدار کہہ رہی ہے. میں جملہ تبدیل کر دیتا ہوں. جس کی علمداری کو دیکھ کر دنیا علی کی علمداری بھول جائے اسے عباس کہتے ہیں.
علم مل رہا ہے علی کو شان و شوکت سے, دبدبے سے, مجمع میں مل رہا ہے, لیکن آج تک نہیں سنا علی علمدار. آج تک نہیں سنا حیدر علمدار, آج تک نہیں سنا جعفر طیار علمدار. اسلام کا علم تو انہوں نے اٹھایا شروع میں, ایسا آج تک نہیں سنا حمزہ علمدار. جب سنو گے عباس علمدار. تو ایسا کیا ہوا, ایسا کیا معاملہ ہوا کہ علمداری منسوب ہو گئی ابو الفضل عباس سے؟ معاملہ یہ ہوا کہ اسلام کا آغاز تھا, حمزہ نے علم اٹھایا, جعفر نے علم اٹھایا, لیکن جب انہوں نے علم اٹھایا تو ان کے علم کے نیچے اپنے بھی تھے, پرائے بھی تھے, اغیار بھی تھے, منافق بھی تھے, مومن بھی تھے. جب علی نے علم اٹھایا تو علی کے علم کے نیچے مومن بھی تھے, خوارج بھی تھے, لیکن جب کربلا میں عباس نے علم اٹھایا, اب جان دینے والے تو ملتے ہیں, بھاگنے والا کوئی نہیں ملتا. کیا بات ایسا علم اٹھایا عباس نے. ایسا علم اٹھایا کہ قیامت تک منسوب ہو گیا عباس سے. اور علم کے ساتھ ایک مشک بندی ہے. مشک کس کی ہے؟ سکینہ کا سکا عباس. مرحبا مرحبا مرحبا. زینب کی چادر کا محافظ عباس. جزاک اللہ جزاک اللہ. جو ہائے کہہ رہے ہیں, جو پرسکا دے رہے ہیں. حسین کا زور کمر عباس. حسین کسی کو خط لکھے, لکھنے والا عباس. پیغام بھجوائے نامور عباس. ہر قدم پہ عباس ہی عباس. ایسا عباس جو ہر قدم پہ موجود تھا. ایک مرتبہ امام کے سامنے آئے اور آ کر کہا, مولا مجھے مرنے کی اجازت دے دو. حسین کیسے اجازت دے, 22-23 برس چھوٹا. درد کا جملہ کہوں, احساسات کو آپ کے متوجہ کر رہا ہوں صرف. جو 22-23 برس چھوٹا بھائی ہو, انسان اسے بھائی سمجھ کے نہیں پالتا, بیٹا سمجھ کے پالتا. حسین نے انگلی پکڑ کے چلنا سکھایا ہے عباس کو. ایسا عباس کہہ رہا ہے مجھے مرنے کی اجازت دے دو. حسین نے کہا میرے بھائی میں کیسے اجازت دوں, تم تو میری فوج کے سالار ہو. نہیں ملی اجازت. عباس پھر آئے, مولا مجھے مرنے کی اجازت دے دو. عباس تمہیں کیسے اجازت دوں, تمہارے سہارے زہرا کی بیٹیوں کو لے کے آیا. اور اتنا سہارا تھا کہ جب شب عاشور فضہ نے آ کر کہا, شہزادی زینب, ساری بیویاں پریشان ہیں, دشمن کے لشکر پہ لشکر آ رہے ہیں, گھوڑے کی ٹانگوں کی آوازیں کانوں میں گونج رہی ہیں. بیوی مومنات کا, بیویوں کا دل دہل رہا ہے. علی کی بیٹی نے کہا, اماں فضہ, تمام بیویوں کو خیمے میں جمع کرو. رونے والوں, پرسہ دینے والوں بیویوں کو خیمے میں جمع کیا. ایسے میں علی کی بیٹی آگے بڑھی اور بس اتنا کہا, اے بیویوں مت گھبراؤ, میرا عباس موجود ہے. اے بیویوں, میں تمہارے پردے کی ضمانت لیتی ہوں. رات دن میں ڈھلی, عباس اجازت لینے کے لیے آئے. اب زینب نے عباس سے کچھ نہیں کہا, مڑ کے پہلے بیویوں کو دیکھا, کہا معاف کر دینا, رات جو ضمانت لی تھی واپس کر رہی ہو, جس کے سہارے خود زینب آئی تھی, وہ عباس جا رہا ہے. ہائے حسین, ہائے عباس, ہائے عباس. یہی حق ہے غریب کے ذکر کو غریب بن کے سنا کرو. یہی حق ہے مظلوم کا ماتم کر رہے ہو نا. زینب کے پردے کا محافظ بیان کیا جاتا ہے. آیت اللہ مرشی نجفی جب روزہ ابو الفضل عباس پہ جاتے, کیا ہر مومن کہہ رہا ہوتا, السلام علیکہ یا ابا الفضل عباس. یہ سر جھکا کے کہتے, السلام علیکہ یا حجاب زینب, اے زینب کے پردے میرا سلام. والا آوازوں پر رحمت نازل فرمائے. رونے والوں, پرسہ دینے والوں, دور دور سے آنے والوں, رات کے اس پہر میں جاگ کے عبادت کر رہے ہو. حضرت ایک ذاکر نے مصائب عباس پڑھے, پڑھتا گیا مصائب. رات کو سویا, خواب میں عباس کی زیارت ہوئی. ابو الفضل عباس نے کہا, اے ذاکر, میری بڑی مصیبت کیوں نہیں پڑھتا. مرحبا, جزاک اللہ جزاک اللہ. ضرور ہے, چہرے دیکھ رہا ہوں, ہاتھ دیکھ رہا ہوں جو سینوں میں بڑھ رہے ہیں. مولا سب کو توفیق نصیب فرمائے. درد کا جملہ آپ کے حوالے کرنا ہے مجھے. حضرت عباس نے فرمایا, میری
اس نے ہاتھوں کو جوڑا، کہنے لگا مولا میں بڑی مصیبت، ساری مصیبت بیان کرتا ہوں، آپ کا خیمے سے نکلنا بیان کرتا ہوں، آپ کا مشک میں پانی بھرنا بیان کرتا ہوں، آپ کے بازو کا قلم ہونا بیان کرتا ہوں، مولا آپ کے سر پہ گرز لگنا بیان کرتا ہوں۔ عباس نے کہا نہیں میری بڑی مصیبت بیان کر۔ کہنے لگا کون سی مصیبت ہے؟ کہ بڑی مصیبت یہ ہے جب بھی کوئی گھوڑے سے گرتا ہے، جزاک اللہ جزاک اللہ جزاک اللہ، یہی حق ہے ماتم کرنے والوں، رونے والوں، پرسہ دینے والوں، جب بھی کوئی گھوڑے سے گرتا ہے، بازوؤں کے سہارے گرتا ہے، وہ عباس کیسے گرا ہوگا جس کے بازو پہلے قلم ہو چکے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر، مولا آپ کی عبادت قبول، پرسہ قبول فرمائے، رونے والوں کی آوازوں میں رحمت نازل فرمائے۔ اجرکم اللہ اجرکم اللہ۔ آخری جملہ ہے عزیزانو، بار بار حسین کے پاس آتے اجازت مانگتے، اجازت نہیں ملتی، کبھی حسین کہتے عباس تم تو میرے بابا کی شبیہ ہو، عباس جب میرا جی چاہتا ہے بابا کو دیکھو میں تمہیں دیکھتا ہوں۔ عزیزانو اب عباس آئے، پہلے عباس آئے کہ مولا اونو محمد کو کیوں بھیج رہے ہیں، مجھے بھیجیے، اجازت نہیں ملی۔ مولا قاسم کو کیوں بھیج رہے ہیں، مجھے بھیجیے، اجازت نہیں ملی۔ مولا فلاں کو کیوں بھیج رہے ہیں، مجھے بھیجیے، اجازت نہیں ملی۔ اب عباس آئے کہ مولا مجھے مرنے کی اجازت دیجیے۔ حسین نے کہا عباس تم تو میری فوج کے سالار ہو۔ فنظر یمینا و شمالا، عباس نے کبھی دائیں دیکھا کبھی بائیں دیکھا، کہ مولا وہ فوج کہاں ہے جس کا سالار، جہاں میری فوج چلی گئی سالار کو بھی بھیج دیجیے۔ عباس زینب کا پردہ ہے، عباس اجازت کیسے دے دوں؟ واپس خیمے میں آئے عباس، آنکھوں میں آنسو ہیں، سوچے عباس کھڑی ہیں، بی بی کیا ہوا جو پریشانی ہے؟ آخری جملے ہیں، کیا ہوا جو پریشانی ہے؟ کہا حسین کی بیٹی سکینہ کئی مرتبہ آئی ہے اور گئی ہے، ہر مرتبہ کہہ رہے کہ میری چچی جان جب میرے چچا آ جائے تو کہیے گا میرا علی اصغر بہت پیاسا۔ سنو گے کب کا جملہ؟ کہیے گا میرا اصغر اتنا پیاسا ہے کہ پیاس کی وجہ سے منہ کھلے کا کھلا رہ گیا۔ ابھی بات کر رہے تھے کہ سکینہ آ گئی، کہا چچا میرے بھائی کے لیے پانی کا انتظام کرنا ہے۔ عباس نے کہا میں کیا کروں، آقا اجازت نہیں دیتے۔ کہا چچا بیٹی جانے بابا جانے، اجازت میں دلواؤں گی۔ اللہ یہ کہنا تھا، عباس نے کہا جاؤ سکینہ مشق لے کر آؤ۔ سکینہ گئی مشق لے کر آئی، میرا دل کہتا ہے عباس نے ہاتھ کو بلند کیا، لاؤ سکینہ مشق مجھے دے دو۔ ایک مرتبہ سکینہ نے کہا چچا آج دل چاہتا ہے اپنے ہاتھوں